السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم یونٹ نمبر 13 روایات کے ایکسرسائز والے کوسچنز اینڈ آنسرز اردو ترجمے کے ساتھ سیکھنے جا رہے ہیں۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ What does علامہ محمد اقبال mean by describing faith as being God drunk؟ علامہ اقبال ایمان کو اللہ کی محبت میں سرشار کہنے سے کیا مراد لیتے ہیں؟ اقبال means answer. اقبال means that true faith fills the heart with deep love and passion for Allah. اقبال کے نزدیک سچا ایمان انسان کے دل کو اللہ کی محبت اور جذبے سے بھر دیتا ہے۔ A person with such faith becomes fearless and spiritually strong. ایسا شخص بے خوف اور روحانی طور پر مضبوط ہو جاتا ہے۔ He only seeks Allah's approval. وہ صرف اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ Question 2. Why does the poet claim that having no faith in is worse than slavery؟ شاعر کیوں کہتا ہے کہ ایمان کا نہ ہونا غلامی سے بھی بدتر ہے؟ Without faith, a person becomes spiritually empty and dependent on others. ایمان کے بغیر انسان روحانی طور پر خالی اور دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اینڈ ڈپینڈنٹ آن ادرس، دوسروں کا محتاج یا دوسروں پر انحصار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایون if he is physically free, his mind remains enslaved. Faith gives true freedom. چاہے وہ ظاہری طور پر آزاد ہو مگر ذہنی طور پر غلام رہتا ہے۔ ایمان ہی اصل آزادی دیتا ہے۔ Question 3. How does علامہ محمد اقبال contrast music of strange lands with Islam's fire؟ اقبال اجنبی قوموں کی موسیقی کا مقابلہ اسلام کی آگ سے کیسے کرتے ہیں؟ اقبال says foreign influence weakens the soul and destroys passion. اقبال کہتے ہیں کہ اجنبی تہذیبوں کی پیروی انسان کے جوش اور روحانی طاقت کو ختم کر دیتی ہے۔ In contrast, Islam's fire is full of energy and spiritual power. اس کے برعکس اسلام کی آگ جذبہ اور روحانی طاقت سے بھری ہوتی ہے۔ It brings unity and strength. یہ اتحاد اور طاقت پیدا کرتی ہے۔ Question 4. What phrases show علامہ محمد اقبال's view of European civilization as spiritually empty؟ کون سے الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ اقبال یورپی تہذیب کو روحانی طور پر خالی سمجھتے ہیں؟ Phrases like empty of concord is the soul of Europe show Europeans lack spiritual harmony. الفاظ یورپ کی روح ہم آہنگی سے خالی ہے سے واضح ہوتا ہے کہ یورپ میں روحانی سکون نہیں۔ Whose civilization to no Makkah bends؟ جس کی تہذیب مکہ کے آگے نہیں جھکتی۔ Shows they reject divine guidance. سے مراد ہے کہ وہ اللہ کی رہنمائی کو نہیں مانتے۔ یورپ از
میٹرلسٹک بٹ اسپریچلی ایمٹی. وہ مادی ہیں مگر روحانی طور پر خالی ہیں. Question 5. How does the poet portray the spiritual condition of contemporary Muslims? شاعر موجودہ مسلمانوں کی روحانی حالت کیسے دکھاتا ہے؟ اقبال says Muslims are weak in faith and lack unity. اقبال کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایمان کمزور ہے اور ان میں اتحاد نہیں. Their prayers are routine and emotionless. ان کی عبادت صرف رسم رہ گئی ہے، اس میں احساس نہیں. Their hearts are no longer connected to Allah. ان کے دل اللہ سے جڑے نہیں رہے. Question 6. Identify and explain two metaphors used to describe Muslim decline. مسلمانوں کی زوال کی دو استعارے لکھیں اور وضاحت کریں. Blood runs thin. خون پتلا ہو گیا means their passion has weakened. یعنی مسلمانوں کا جذبہ کمزور ہو گیا ہے. prayers cold. دعائیں سرد ہیں means worship without feelings. یعنی عبادت میں احساس نہیں. both shows loss of faith and spirit. دونوں ایمان کی کمزوری کو ظاہر کرتے ہیں. Question 7. How does the concept of love's madness relate to Iqbal's idea of خودی selfhood? محبت کی دیوانگی اقبال کے نظریہ خودی سے کیسے تعلق رکھتی ہے؟ Love's madness gives courage and passion which strengthens خودی. محبت کی دیوانگی انسان میں ہمت اور جذبہ پیدا کرتی ہے. Without love, خودی becomes weak and powerless. محبت کے بغیر خودی کمزور اور بے مقصد ہو جاتی ہے. Love gives spiritual direction. محبت روحانی سمت دیتی ہے. Question 8. Do you agree with علامہ محمد اقبال's diagnosis of modern spiritual problems? Why? کیا آپ اقبال کی موجودہ روحانی مسائل کی تشخیص سے متفق ہیں؟ کیوں؟ Yes, because people today are focused on material success and forget spiritual values. جی ہاں، کیونکہ آج لوگ مادیت کے پیچھے ہیں اور روحانی اقدار بھول گئے ہیں. This causes stress and emptiness. اس سے بے سکونی اور خالی پن پیدا ہوتا ہے. Faith gives peace and purpose. ایمان سکون اور مقصد دیتا ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں کہ یہ 8 کوشچنز اور ان کے آنسرز آپ کو اردو ترجمے کے ساتھ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں. انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ کل ملیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.